ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 تک کے لیے اس اہم ترین 15 روزہ دور کی، جو کرک راشی برج سرطان کینسیرینز کے حامل افراد کے لیے ایک نئی سمت اور ایک نیا نصیب لے کے آ رہا ہے، کیونکہ کائنات کے یہ سیارے اب آپ کی پہچان، آپ کی گفتگو، آپ کے مالی معاملات اور آپ کے مقدر کا وہ حساب کتاب کھولنے جا رہے ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ اس 15 روزہ سفر میں ستاروں کا یہ مجموعہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لانے والا ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں، یا پھر آپ کو اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ستاروں پوشیدہ رازوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو ایک بہتر ڈھانچے میں ڈھال لیں۔ کینسیرینز کے لیے 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 تک کا یہ 15 روزہ دور سیاروں کی گردش کا ایک وسیع اور پیچیدہ مرحلہ ہے، جس میں آپ کی زندگی کے ہر شعبے، خواہ وہ ذاتی شخصیت ہو، مالی معاملات ہو، کیریئر ہو یا خاندانی رشتہ داری ہو، ان سب کا ایک تفصیلی حساب کتاب ہونے جا رہا ہے۔ 16 جولائی کو جب مشتری اپنے ہی راشی میں داخل ہو کر غروب ہوگا اور عین اسی روز سورج بھی آپ کے برج میں داخل ہوگا، تو یہ سیاروں کی تبدیلی آپ کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی اور سماجی امتحان لے کے آئے گی، کیونکہ مشتری کا غروب ہونا آپ کی اندرونی حکمت اور بصیرت کو وقتی طور پر گہنا دے گا، جس کے نتیجے میں آپ کو بظاہر تو پر اعتماد نظر آئیں گے، لیکن اندرونی طور پر آپ کے فیصلوں میں تذبذب رہے گا۔ اور سورج کا آپ کے اپنی راشی میں آپ کے اندر آنا، انا اور خود پسندی کو اس قدر بڑھا سکتا ہے کہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں اور شریک حیات کے ساتھ بلا وجہ کے تنازعات میں الجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس پورے عرصے میں آپ کو اپنی زبان اور رویے میں بہت زیادہ لچک پیدا کرنا ہوگی۔ 15 سے 24 جولائی کے دوران جب عطارد اپنے 12ویں گھر میں غروب اور وکری حالت میں سفر کرے گا، تو یہ آپ کے لیے معاشی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا، کیونکہ 12واں گھر اخراجات، نیند، تنہائی اور ہسپتال کے اخراجات کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دور میں آپ کے غیر متوقع اور پوشیدہ اخراجات اس قدر بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا بجٹ مکمل طور پر درہم برہم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ دور آپ کی ذہنی صحت کو بھی بری طرح متاثر کرے گا، جس کے باعث آپ کو راتوں کو بے خوابی، اوور تھنکنگ اور بلا وجہ کی بے چینی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ کو اس دوران اپنی مالی گوشواروں کو بہت احتیاط کے ساتھ ترتیب دینا ہوگا اور کسی بھی قسم کی خفیہ سرمایہ کاری سے گریز کرنا ہوگا۔ اس 15 روزہ دور میں آپ کے دوسرے گھر میں زہرہ اور کیتو کا ملاپ آپ کی زبان اور مالی پس انداز کو سخت ترین آزمائش لے گا، جہاں کیتو آپ کے بولے گئے الفاظ کی ایک تپش کو پرکھے گا، یعنی آپ کے گھر میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بات اتنی گہری اور کڑوی ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کے اثرات مہینوں تک باقی رہیں گے۔ اور زہرہ کی موجودگی آپ کو پرتعیش اشیاء اور کھانے پینے پر بلا وجہ خرچ کرنے کی ترغیب دے گی، جس سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ یہ فضول خرچی آپ کو مستقبل میں مالی مشکلات کا شکار بنا سکتی ہے۔ برج سرطان کے حامل افراد کے لیے ان 15 دنوں میں ازدواجی اور نجی زندگی کے معاملات میں ستاروں کی خاص ہلچل رہے گی، جس کے اثرات سنگل اور شادی شدہ دونوں افراد پر مختلف انداز میں مرتب ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ دور کسی حد تک حساس رہے گا، کیونکہ دوسرے گھر میں زہرہ اور کیتو کا ملاپ اور آپ کی راشی میں مشتری کے غروب ہونے کی وجہ سے شریک حیات کے ساتھ گفتگو میں غلط فہمیوں کا امکان رہے گا، جہاں چھوٹی سی بات پر انا کا ٹکراؤ طویل خاموشی اور تلخی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ گھر کے معاملات میں نرمی برتیں اور اپنی شریک حیات کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ماضی کی تلخیوں کو دہرانے کی بجائے باہمی اعتماد پر توجہ دیں، تاکہ ازدواجی رشتوں میں دراڑ نہ آئے۔ دوسری جانب جو سنگل ہیں یا شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ وقت نئے رشتے کے قیام کے حوالے سے کچھ الجھنوں کا حامل ہوگا، کیونکہ مشتری کے غروب ہونے کے سبب آپ کے لیے کیے گئے فیصلے جذباتی یا جلد بازی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی نئے رشتے میں بندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو 24 جولائی سال 2026 کے بعد تک کا انتظار کرنا زیادہ موزوں رہے گا، کیونکہ اس وقت کے بعد حالات میں شفافیت آئے گی اور آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ کون سا رشتہ آپ کے مستقبل کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پورے عرصے میں اپنے جذباتی فیصلوں پر قابو رکھیں اور کسی بھی نئے رشتے کے انتخاب میں اپنے بڑوں اور تجربہ کار افراد سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ اس دور میں ستاروں کی غیر مستحکم چال آپ کو کسی ایسے رشتے کی طرف مائل کر سکتی ہے جو سطحی طور پر تو بہت پرکشش لگے، مگر طویل مدت میں آپ کے لیے ذہنی اضطراب کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا شادی یا تعلقات کے معاملے میں صبر و تحمل اور روحانی دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، تاکہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے سکون اور برکت کا ضامن بنے۔
کریں۔ 27 جولائی سے ذوحل کی فکری چال، آپ کے نصیب، والد کے ساتھ تعلقات، اعلیٰ تعلیم اور طویل مسافتوں کے معاملات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، جہاں ذوحل آپ سے اپنے کیے گئے پچھلے کاموں کا حساب مانگے گا اور آپ کو اپنی زندگی کے طویل المدتی اہداف کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کرے گا۔ یہ دور آپ کے لیے بہت صبر آزما ہوگا، کیونکہ ذوحل کا فکری ہونا آپ کے کاموں میں تاخیر کو پیدا کرے گا، مگر ساتھ ہی آپ کو ایک مستقل مزاج انسان بھی بنائے گا۔ اس پورے عرصے میں آپ کے 11ویں گھر میں مریخ کا پوزیشن لینا آپ کے لیے کیریئر، نفع بخش معاہدوں، سماجی حلقوں اور بڑے مالی منافع کے دروازے کھولنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ 11واں گھر آمدنی اور خواہشات کی تکمیل کا ہوتا ہے، لہٰذا مریخ یہاں آپ کو بہت زیادہ توانائی، جرأت اور حوصلہ فراہم کرے گا تاکہ آپ اپنے مشکل ترین کاروباری اہداف کو بھی حاصل کر سکیں۔ یہ پوزیشن آپ کو نئے کانٹریکٹس اور بزنس پارٹنرشپ میں کامیابیاں دلائے گی۔ ان ستاروں کی چال کے درمیان یہ دور آپ کو اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ کامیابی صرف کوشش میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے میں چھپی ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں ایک گہری خاموشی اور تحمل کی ضرورت ہے۔ یہ 15 دن آپ کو اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلوں کی اصلاح کا موقع فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا ان ایام میں کسی بھی غیر ضروری اقدام سے گریز کریں اور اپنی توانائی کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختص کریں۔ یاد رکھیں کہ سیاروں کی یہ گردش آپ کے لیے کوئی مستقل تقدیر نہیں لکھ رہی، بلکہ یہ محض ایک نقشہ ہے جسے سمجھ کر آپ اپنی زندگی کے سفر کو زیادہ محفوظ اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے معاملات میں روحانی یکسوئی کو برقرار رکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ ان حالات کا سامنا کریں تاکہ یہ 15 دن آپ کی زندگی میں ترقی کے نئے دروازے کھول سکیں۔ 15 سے 18 جولائی تک کا وقت اپنی صحت پر توجہ دیں۔ 19 سے 24 تک مالی احتیاط برتیں اور 27 جولائی کے بعد اپنے طویل المدتی منصوبوں کی سمت درست کریں تاکہ آپ ستاروں کے ان منفی اثرات سے بچ کر اپنے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں۔ اس تمام تر کشمکش سے نکلنے کے لیے اپنی روحانی مضبوطی کو یقینی بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلوں میں درستگی اور رزق میں برکت کی دعا مانگیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو ستاروں کے ان اثرات کو بدلنے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرنے پر قادر ہے۔